بے علمی سے پیدا چہرے کی جھریوں کو علم کے غازے سے مٹایا جا سکتا ہے۔ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی نائب محتم دارالعلوم دیوبند کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا علمی و روحانی فیض عام فرمائیں۔ برسے گا دشت و شہر پہ دریا دلی کے ساتھ، برسے گا دشت و شہر پہ دریا دلی کے ساتھ، ٹکڑا یہ ابر کا ہے سمندر لیے ہوئے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں اور میری مائیں بہنیں، یہ اجلاس، یہ پروگرام مدرسہ اشاعت القرآن کی طرف سے جو ہو رہا ہے، آپ حضرات کو اس کا موضوع، اس کا مقصد، اس کی غرض معلوم ہے کہ یہاں یہ جن بچوں نے قرآن پاک اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کے سروں پر تاج رکھا گیا ہے، دستار حفظ باندھی گئی ہے۔ اصل اعزاز تو ان کا آخرت میں ہوگا، جہاں ان کے سروں پر اور ان کے والدین کے سروں پر عجیب نورانی تاج رکھا جائے گا۔ یہاں ایک علامتی تاج کے طور پر یہ پگڑی، یہ دستار ان کے باندھی گئی۔ اس عجیب مجلس میں، اس مبارک اجلاس میں آپ کی اور ہماری شرکت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک بڑے انعام، اس کی نوازش، اس کی عنایت بے نہایت ہے کہ اس نے اتنی بابرکت مجلس میں آپ کو اور ہمیں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ میری تو حاضری یہاں ہوئی، یہ علماء کرام، یہاں بڑے بڑے علماء کرام، وارثین انبیاء عظام ہمارے وطن، ہماری بستی میں تشریف لا رہے تھے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب حسینی دامت فیوضہم، ابھی جیسا کہ آپ نے بیان سنا، ایک بڑے محدث ہیں، استاذ حدیث ہیں، ایک عظیم معلم ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے، بلکہ ان کے ذمہ دار اس ادارے، اہم ادارے کے ذمہ داروں میں شامل ہیں۔ عالمی شہرت کی حامل شخصیت، ابھی آپ نے ماشاءاللہ ان کا پرنور اور بیان سنا۔ اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ حضرت نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان کو ہم اپنے دامن سے، ان کے دامن سے وابستہ ہوں اور ان نصیحتوں سے پوری طرح مستفیض ہوں، ان کو عمل میں لائیں۔ اصل تو عمل ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے،
اسی طریقے سے عزیز مکرم جناب مولانا عبدالغفور صاحب زیدہ مجدہو نے بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے نصیحت فرمائی اور اصلاح معاشرہ پر اچھا بیان آپ نے فرمایا، لیکن اس کی اچھائی اس پر ہے کہ ہم اس کو غور سے سن کر اس کو عمل میں لائیں۔ بہرحال یہ اشاعت القرآن مدرسہ یہ جو یہاں قائم ہوا انتہائی مسرت کی بات ہے، انتہائی مسرت۔ یہ تو جگہ جگہ ہونے چاہیے، جیسے مارکیٹ ہوتی ہے اکٹھی وہاں کپڑے کی دکانیں ہیں، کہیں کسی چیز کی دکانیں ہیں، ایسے ہی یہ دواؤں کی دکانیں ہوتی ہیں، مطب ہوتے ہیں، یا وہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہسپتال ہوتے ہیں، حکیم بیٹھتے ہیں، اپنی جو ہے وہ ہاتھ دیکھتے ہیں، نبض دیکھتے ہیں۔ یہ علماء کرام، یہ فقہائے عظام، یہ محدثین، یہ ملت کے لیے یہ ڈاکٹر ہیں، روحانی حکیم ہیں، یہ دوائے دل دینے والے حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، ملت کے درد کو سمجھتے ہیں۔ ان کا ہاتھ ملت کی نبض پر رہتا ہے کہ اب ملت کو کون سی دوا دینی چاہیے، کیسی ہوائیں چل رہی ہیں، کیسی آندھیاں آ رہی ہیں، کیا رخ ہے، الحاد کس طرف سے آ رہا ہے، کیسی بددینی پیدا ہو رہی ہے، معاشرے میں یہ جو بگاڑ آ رہا ہے اس کو کیسے سدھارا جائے، کس طرح اس کو یہاں لوگوں کے سامنے سیرت کو بیان کر کے یہ راہ عمل کر کسی بھی قسم کی نصرت اور مدد کر کے آپ حضرات بھی جو مدد کرنے والے ہیں، وہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل فرما رہے ہیں کن لوگوں کو؟ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں، جو علوم قرآن، جو نبیوں کی وراثت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم کرتے ہیں، یہ وارثین انبیاء، یہ حفاظ قرآن، یہ قرائے عظام، یہ علماء کرام، یہ جو حضرات علم دین کی اشاعت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو زبان رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ان کو سب سے افضل فرما رہی ہے، سب سے افضل آپ ان کو فرما رہے ہیں کن کو؟ جو قرآن کی اشاعت میں لگے ہیں، علم دین کے پھیلانے میں لگے ہیں، جو قرآن پاک کی تعلیم اور دین کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق یہ تعلیم کو عام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو سب سے افضل کہا جا رہا ہے۔ اور بزرگوں اور دوستوں، یہ سب سے افضل جماعت کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ محققین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، یہ جو حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، سب سے افضل جس میں اس جماعت کو کہا جا رہا ہے، اس جماعت کو کہا جا رہا ہے جو قرآن پاک پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، علم دین کی اشاعت کرتی ہے، قرآن کریم کی اشاعت کرتی ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اسی افضل جماعت میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسہ قائم کرتے ہیں، مدرسے میں کسی بھی قسم کا حصہ لیتے ہیں، کوئی کمرہ بنوا دیا، کوئی اس کے اندر جو ہے کوئی نل لگوا دیا، یا یہ طالبان علوم نبوت، یہ قرآن پاک پڑھنے والے، یہ مہمانان رسول، یہ اللہ کے مہمان، یہ رسول اللہ کے مہمان، جو بچے ادھر ادھر سے آ کر پڑھتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، قرآن پاک کا غلغلہ رہتا ہے، رات و دن اپنی زندگی کو اسی میں کھپا دیتے ہیں، جن کے ماں باپ اپنے ان بچوں کو وقف کر دیتے ہیں دینی تعلیم کے لیے۔